لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تمہارے ضمیر کو جج بنا کے پوچھتا ہوں، بغیر کسی تکلف کے بتاؤ تم نے مجھے کیا پایا؟ تم نے سچا پایا یا اس کے برعکس؟ آج کوئی مبالغہ نہ کرنا، صحیح صورتحال واضح کر دو۔ مکہ والوں نے بیک زبان جواب دیا، جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا۔ عبداللہ کی یتیم، ہم نے کئی بار آپ کو آزمایا اور جب بھی آزمایا سچا پایا۔ ہم تو صداقت و دیانت کا آپ کو برہان سمجھتے ہیں، سچائیوں کا آپ کو نشان سمجھتے ہیں۔ ہم تو صداقت و امانت کو جب چلتا پھرتا نظر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اور کوہاٹ کے دوستوں، میں کہا کرتا ہوں، مکہ والوں کے اس تبصرے میں کوئی مبالغہ کار فرما نہیں تھا، سراسر حقیقت پسندی تھی۔ مبالغہ تو وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات بڑھا چڑھا کر پیش کی جائے، رائی کو پہاڑ بنایا جائے، کسی میں کوئی صلاحیت نہ ہو لیکن مبالغے میں وہ صلاحیت بھی اس میں پیدا کی جائے یا بتائی جائے۔ جب مکہ والوں نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کو جب بھی آزمایا سچا پایا، اس میں مبالغہ کوئی نہیں، سراسر حقیقت کی روح ہے۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں مقرر نہیں ہوں، میں تو ادنا سا خادم ہوں، مجھے تکلیف یہ ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں۔ اگر میری باتیں سکون سے آپ سن لیں گے تو میں بھی کامیاب ہوں، آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اضطراب اور بے قراری میں، شور و غل میں ظاہر ہے کہ طرفین کے لیے اذیت ہوگی۔ کوشش فرمائیے کہ سکون کے ساتھ یہ لمحے گزر جائیں۔ ذکر سرور کائنات کے آداب بہت نازک ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سننے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے بہت ہی آداب کی ضرورت ہے، ورنہ محرومی ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ سامنے والے حضرات سے درخواست ہے کہ بولے مت، جو بولتا ہے وہ نادان دوست ہے، بولے نہیں، اشاروں سے کام لو، یہ دروازہ بند کرو تو بار میں پوڑی تو وہی جڑوتے چڑھنا ہے۔ عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، یہ تمام مرحلے سراسر پاک دامنی کے ساتھ بے داغ ماحول میں گزرے۔ شاید کوئی یہ سوچتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسند آرائے نبوت ہوئے تو آپ کا دامن حیات پاکیزگی اور طہارت کا مظہر ہو گیا۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی پاک دامن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن بھی بے داغ ہے اور آپ کی جوانی بھی بے داغ ہے۔ بچپن یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حلیمہ سعدیہ جس کا دودھ پیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت حاضر ہوئی کہ جب آپ مسند نبوت پر تشریف فرما تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکریم کے ساتھ اور احترام کے ساتھ حلیمہ کو بٹھایا۔ حلیمہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین چوم لی، آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا، خیر خیریت پوچھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ تمر پیش کی۔ حلیمہ کہنے لگی، ایک سوال بہت دنوں سے میرے ذہن میں ہے،
آج بہت اچھا موقع ہے پوچھ لوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور پوچھیے. تو عرض کیا جب آپ دودھ پیا کرتے تھے بچپن میں تو یہ بات میرے لیے آج تک ناقابل فہم ہے کہ آپ ہمیشہ دائیں طرف سے ہی دودھ پیتے تھے. میں نے کوشش کر کے دیکھا کبھی بھی آپ نے بائیں جانب سے دودھ قبول نہیں کیا. کیوں؟ اب حلیمہ کو کون بتاتا کہ پیغمبر بچپن میں بھی دیوانے نہیں فرزانے ہوتے ہیں. بہت اچھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب مسکرائے اور فرمایا حلیمہ تجھے یاد ہوگا کہ اسی زمانہ میں تیرا ایک سگا بیٹا عبداللہ بھی تو دودھ پیتا تھا. تو اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ ایک جانب سے میں دودھ پیا کروں ایک جانب سے تیرا بیٹا عبداللہ دودھ پیا کرے. تو مشیت خداوندی کے مطابق دایاں حصہ میرے لیے مخصوص ہو گیا, بایاں حصہ تیرے بیٹے عبداللہ کے لیے مخصوص ہو گیا. حلیمہ نے پھر عرض کیا محمد مگر عبداللہ تو کبھی کبھی دائیں حصے سے بھی دودھ پی لیتا تھا, آپ نے کبھی بائیں حصے سے دودھ قبول نہ کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلیمہ میں دنیا کو عدل و انصاف کا سبق دینے کے لیے آیا ہوں. اگر میں بھی اپنے بھائی والے حصے سے دودھ پی لیتا تو دنیا سوچتی کہ جو اپنے بھائی سے انصاف نہیں کر سکتا وہ دنیا کو عدل و انصاف کا سبق کیسے دیتا ہے. جو عدل کرنے عدل کا جو معیار میں نے دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا اللہ نے بچپن میں بھی مجھے اس معیار پہ قائم رکھا. لڑکپن کا ایک نمونہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے عرض کرتا ہوں, صرف ایک نمونہ. سفر تجارت میں اپنے چچا کے ساتھ شام کی طرف رخ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور تجارتی قافلے جب شام کی طرف جایا کرتے تھے تو راستے میں ایک عبوری ٹھکانہ تھا جس میں ٹھنڈے پانی کا چشمہ تھا, گھنے درخت تھے, وہاں پر مسافر کچھ دیر رکتے تھے, اپنے مویشیوں کو پانی پلاتے تھے اور ذرا تازہ دم ہو کر اگلی منزل کو روانہ ہوتے تھے. یہ قافلہ جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شامل جب آ کر درخت کے نیچے بیٹھا تو اس ٹھکانے کا محتمم جو ایک راہب تھا عیسائی, تاریخ میں جس کا نام بحیرہ آتا ہے, وہ اپنے مسکن کے اوپر والے حصے سے اتر کے نیچے آیا اور قافلہ والوں کے پاس آ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا اس بچے کا نام کیا ہے. قافلے والوں نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے دائیں ہاتھ میں اس کے چند ورقے تھے, ورقوں کو دیکھا اور حضور کے چہرے کو بھی دیکھا. موازنہ کرنے کے بعد پوچھا اس قافلے کا امیر کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ہے, ابو طالب کی طرف اشارہ کیا. تو بحیرہ نے ابو طالب سے کہا اس بچے کا باپ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا مجھے سمجھ لو یہ میرا بیٹا ہے. بحیرہ نے پھر ورقے دیکھے, کہنے لگا آپ کہتے ہیں یہ آپ کا بیٹا ہے اور انجیل کی بشارتوں کے مطابق اس بچے کو یتیم ہونا چاہیے. ابو طالب چونکا اور کہنے لگا یہ بچہ واقعی یتیم ہے, میں چچا ہوں اور چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے. میں نے تو اس نقطۂ نظر سے کہہ دیا کہ گویا یہ میرا بچہ ہے, لیکن تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ یہ یتیم بھی ہے اور یہ غیر معمولی ہے؟ بحیرہ کہتا ہے اصل میں اپنے مکان کے اوپر والے حصے پہ بیٹھا تھا, قافلہ دور سے مجھے آتا دکھائی دیا تو میں یہ دیکھ کر چکرا گیا کہ قافلے کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ افغن تھا. یہ قافلہ جوں جوں چلتا آ رہا تھا بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے تھا. اب میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس قافلے میں وہ ہستی کون سی ہے جس کے لیے قدرت نے یہ انتظام کیا ہے سائے کا. تو اللہ نے کرم کیا کہ دوران سفر یہ لڑکا قافلے سے ذرا ہٹ کر چلنے لگا تو میں نے دیکھا بادل کا ٹکڑا اسی کے سر پہ سایہ افغن نظر آیا. تو مجھے یقین ہوا کہ یہ اہتمام اس لڑکے کے لیے ہوا ہے. پھر جب تم بالکل قریب آ گئے اور اس درخت کے نیچے آ گئے تھے تو میں نے غور سے دیکھا اس کی جبین میں مجھے وہ نقوش نظر آئے اور وہ آثار نظر آئے جو انجیل کے ورقوں میں موجود ہے. عیسیٰ نے جو
بشارت دی تھی اللہ کے آخری رسول کی، وہ ساری علامتیں اس معصوم میں نظر آتی ہیں۔ جلدی سے حضور کا دامن پکڑ لیا اس بوڑھے نے، کہنے لگا محمد راہ حق میں بہت ستائے جاؤ گے، لوگ تیرے لیے کانٹے بچھائیں گے، سنگ باری کا نشانہ بنائیں گے، کردار کشی کی مہم چلے گی، سوشل بائیکاٹ ہوگا تجھ سے محمد، تجھ کو ستایا جائے گا۔ اے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا، میں تیری ڈھال بن کر آگے پیچھے ہوتا اور تجھ پر پھینکے جانے والے پتھر اپنے سینے پہ سہ لیتا، کوئی پتھر تجھ تک نہ پہنچنے دیتا۔ لیکن اللہ کے محبوب میں تو چراغ سحری ہوں، کب تک زندہ رہوں گا؟ میں یقیناً اس وقت تک زندہ رہنے والا نہیں ہوں، لیکن آپ کو گواہ بناتا ہوں، حشر میں مجھے اپنے غلاموں میں شمار کرنا، میں تیری سچائی پر آج ہی مان رہا ہوں۔ یہ لڑکپن ہے میرے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، بکریاں چرائی ہیں سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحرائے عرب میں۔ ایک دن یہی عبداللہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیا تھا، دوڑتا ہوا گھر آیا اور حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگا، ماں جی وہ بھیڑیا جو ہمیشہ ہماری بکریاں اٹھا کے لے جاتا ہے آج بھی آیا، بڑی بربریت اور سفاکیت کے ساتھ حملہ آور ہوا، لیکن جب محمد پہ نظر پڑی تو ساری بربریت بھول گیا، وہ تو پالتو کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا رحمت للعالمین کے پاؤں چاٹتا رہا، اور جب حضور نے اجازت دی تو وہ انتہائی عاجزی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ حلیمہ نے کہا بیٹا تو نے آج دیکھا ہے، میں نے تو اسی دن اس بیٹے کو بچے کو سمجھ لیا تھا جب اسے اٹھا کر گھر لائی تھی کہ میرے سوکھے ہوئے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے، میرے برتن ختم ہو گئے تھے، لیکن اس کی آمد سے اللہ نے جو برکتیں بھیجی تھی دودھ ختم نہیں ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت و ختم نبوت، شان صحابہ۔ کیوں کہ ریوڑ چرائے اونٹوں کے نہیں، بیلوں کے نہیں، گائے کا ریوڑ نہیں چرایا، بھینسوں کا ریوڑ نہیں چرایا۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ بکریوں کا ریوڑ ہی کیوں چرایا انبیاء نے؟ اس پہ علماء کرام نے بڑی حسین تعویل اور تجزیہ کی، بڑی حسین توجیہ کی۔ فرمایا بکری جتنی کمزور ہے اتنی شوق اور چینچل بھی ہے۔ کمزور اتنی ہے کہ لکڑی اٹھا کے ماریے تو بیچاری کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، وہی لکڑی اگر آپ اونٹ کو ماریں تو اسے مزہ آئے، وہی لکڑی اگر آپ بھینس کو ماریں تو اسے مزہ آئے، لیکن بکری کو مار دیں تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ لیکن شوق اتنی کہ قابو میں نہیں آئے گی، اگلے پاؤں اٹھا کر بیری کے پتے کھا رہی ہوگی بیلنس سنبھالے ہوئے، کبھی کسی دیوار کے منڈیر پہ چڑھ رہی ہوگی اور آپ کا دل دھڑک رہا ہوگا کہ گرے گی تو ستیہ ناش ہو جائے گا اس کا۔ کمزور بھی ہے شوق بھی، تو اللہ نے بکریوں کے ریوڑ چرایا اپنے پیغمبروں سے کہ آگے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول